کرم دین ایک محنتی کسان تھا جو گاؤں کے کنارے رہتا تھا۔ اس کی زندگی میں ہر دن ایک نیا چیلنج تھا۔ اس کی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا اور وہ اپنی 3 بیٹیوں ریشم، زیبا اور فاطمہ کو سنبھالنے کی پوری کوشش کرتا تھا۔ اس کے پاس اتنی وسائل نہیں تھے کہ وہ اپنے بچوں کو بہترین تعلیم دے سکے، لیکن وہ دل و جان سے ان کی فلاح کے لیے کام کرتا رہتا تھا۔ بیوی کے انتقال کے بعد کرم دین کو احساس ہوا کہ اس کی بیٹیوں کے لیے کسی عورت کی ضرورت ہے جو ان کی دیکھ بھال کر سکے اور ان کی مدد کرے۔ ایک دن گاؤں میں ایک نئی بیوہ عورت سلم آئی۔ اس کا شوہر اچانک فوت ہو گیا تھا اور وہ اپنے ساتھ اپنی چھوٹی بیٹی فوزیہ کو لے کر آئی تھی۔ سلم کی حالت بھی کرم دین سے ملتی جلتی تھی۔ اس کے چہرے پر غم کی جھلک تھی اور اس کی آنکھوں میں ایک درد تھا جو کسی کو بھی متاثر کر سکتا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے درد کو سمجھتے ہوئے جلد ہی ایک دوسرے سے جڑ گئے۔ کرم دین نے کچھ وقت بعد اس بیوہ عورت سے شادی کر لی تاکہ اس کی بیٹیوں کے لیے ایک نیا تحفظ مل سکے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ شادی اس کے لیے کتنی پیچیدہ ہوگی اور اس کی بیٹیوں کی زندگی میں کتنے اتار چڑھاؤ آئیں گے۔ کرم دین اور سلم کی شادی کے بعد سلم نے ایک نیا چہرہ دکھایا۔ وہ نہ صرف چالاک تھی بلکہ اپنے آپ کو بہت ذہین سمجھتی تھی۔ اس نے کرم دین کی بیٹیوں کے ساتھ نفرت انگیز سلوک کرنا شروع کر دیا۔ سلم نے اپنی سوتیلی بیٹیوں کو کبھی اچھا کھانا نہیں دیا، انہیں چھوٹے چھوٹے کاموں میں الجھائے رکھا اور انہیں مسلسل ذلیل کرنے کی کوشش کی۔ وہ اکثر ریشم اور زیبا کو تنگ کرتی رہتی تھی، لیکن فاطمہ جو سب سے چھوٹی تھی اسے زیادہ سمجھ نہیں آتی تھی اور وہ اپنی سوتیلی ماں کی باتوں کو زیادہ اہمیت نہیں دیتی تھی۔ اس کے باوجود سلم نے اپنی سگی بیٹی فوزیہ کو مکمل طور پر اپنے ساتھ کر لیا اور اسے بھی اپنی چالاکیوں میں شامل کر لیا۔ فوزیہ نے شروع میں اس سب کچھ کو مذاق سمجھا، لیکن جب سلم نے اس سے کہا کہ وہ اپنے سوتیلی بہنوں کے ساتھ بدسلوکی کرے تو وہ اس کی باتوں میں آ گئی اور ان کا کھیل شروع ہو گیا۔ سلم نے فوزیہ سے کہا کہ وہ ریشم اور زیبا سے کھانا چھین لے اور انہیں نہ دے تاکہ وہ بھوکے رہیں اور کرم دین کو یہ باور کروا سکے کہ اس کی بیٹیاں نافرمان ہیں۔ یہ سب کچھ کرم دین سے چھپ کر ہو رہا تھا کیونکہ وہ گاؤں کے کاموں میں اتنا مصروف تھا کہ اسے اپنی بیٹیوں کی تکالیف کا علم نہیں ہو سکا۔ سلم کا مقصد تھا کہ وہ اپنی سوتیلی بیٹیوں کو مکمل طور پر گھر سے نکال دے اور خود کو کرم دین کے لیے واحد اہم فرد ثابت کر دے۔ ریشم اور زیبا جو اپنے سوتیلی ماں کے ظلم سے تنگ آ چکی تھیں، ایک دن اپنے دل کی سکون کی تلاش میں جنگل چلی گئیں۔ جنگل کی خاموشی میں ان کے دل کو تھوڑی سکون ملتا تھا، جہاں وہ اپنی ماضی کی تکالیف سے آزاد ہو سکتی تھیں۔ یہ دونوں بہنیں کچھ وقت کے لیے اپنے غموں اور مشکلات کو بھول کر صرف قدرت کے قریب رہنا چاہتی تھیں۔ جنگل میں چلتے ہوئے ان کا سامنا ایک بزرگ سے ہوا جو ایک درخت کے نیچے بیٹھا تھا۔ اس نے ان سے کہا، تمہاری زندگی میں سکون تب آئے گا جب تم اس درخت کے پھل کو کھاؤ گی، یہ تمہاری تمام مشکلات کا حل ہے۔ ریشم اور زیبا نے بزرگ کی باتوں پر عمل کیا اور درخت سے پھل توڑ کر کھا لیا۔ جیسے ہی انہوں نے پھل کھایا، ان کے دلوں میں سکون آنا شروع ہو گیا۔ ان کی تھکن اور تکالیف کم ہونے لگیں اور وہ محسوس کرنے لگیں کہ شاید زندگی میں کچھ اچھا ہونے والا ہے۔ وہ دونوں جنگل میں بیٹھ کر تھوڑی دیر مزید آرام کرنے لگیں تاکہ ان کی زندگی کی مشکلات کچھ وقت کے لیے پیچھے چھوٹ جائیں۔ کرم دین جب شہر سے واپس آیا تو اس نے فوراً محسوس کیا کہ گھر میں کچھ نہ کچھ فرق آیا ہے۔ اس کی بیٹیاں گھر پر نہیں تھیں اور سلم نے اس سے کہا کہ بیٹیاں جنگل میں جا چکی ہیں اور اس سے بات کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ گھر واپس آ سکیں۔ سلم کی سازشیں اس وقت تک بے نقاب نہیں ہوئی تھیں اور کرم دین نے سوچا کہ یہ سب اس کی بیٹیوں کی نافرمانی ہے۔ سلم نے اس موقع پر کرم دین کو یہ باور کرایا کہ بیٹیاں گھر چھوڑ کر جا چکی ہیں کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ سلم ان کی ماں بنے۔ اس کے ساتھ ہی سلم نے یہ بھی کہا کہ ان کی بیٹیوں کو اپنے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے ایک نئی جگہ چاہیے تھی۔ سلم نے اپنی سوتیلی بیٹیوں کو جنگل میں جانے کی اجازت دے کر ان کے لیے ایک اور امتحان پیدا کر دیا تھا۔ اس کے بعد اس نے فوزیہ کو ان کی پیچھے بھیجا تاکہ وہ ان کا پیچھا کر کے ان کی زندگی کو مزید مشکلات میں ڈالے۔ جب ریشم اور زیبا جنگل میں سکون کی تلاش میں بیٹھی تھیں، 3 دوست شکار کرنے کے لیے وہاں آئے۔ وہ تینوں گاؤں کے بچے تھے اور بچپن میں ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے رہتے تھے۔ جب ان تینوں نے ان دونوں بیٹیوں کو جنگل میں دیکھا تو ان کے دل میں ہمدردی جاگ گئی۔ وہ ان سے بات کرنے آئے اور پوچھا کہ وہ وہاں کیوں بیٹھی ہے۔
ریشم اور زیبا نے انہیں اپنی کہانی بتائی اور بتایا کہ ان کی سوتیلی ماں سلم نے انہیں کتنی تکالیف دیں اور اب وہ اپنے والد سے دور ہیں۔ ان تینوں دوستوں نے فوراً فیصلہ کیا کہ وہ ان کی مدد کریں گے اور ان کے والد کرم دین کو ڈھونڈ کر لائیں گے تاکہ ان کی زندگی میں سکون واپس آ سکے۔ یہ تینوں دوست اپنے وعدے کے ساتھ بیٹیوں کو واپس اپنے گاؤں لے گئے اور ان کے والد کو تلاش کرنے کا عزم کیا۔ یہ تین دوستوں کا گاؤں واپس آنا اور بیٹیوں کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کرنا اس کہانی کا ایک نیا باب تھا۔ ان تینوں دوستوں نے ریشم، زیبا اور فاطمہ سے اپنی محبت کا اظہار کیا اور ان سے شادی کی درخواست کی۔ یہ ایک نیا آغاز تھا جہاں تینوں لڑکوں کی وفاداری اور محبت نے ان بیٹیوں کی زندگی کو بدل دیا۔ بیٹیاں اپنے شوہروں کے ساتھ خوش رہنے لگیں اور ان کے ساتھ نئی زندگی کا آغاز کیا، لیکن ان کی زندگی میں ایک خلا تھا۔ وہ اپنے والد کرم دین کو یاد کرتی رہیں اور سوچتی رہیں کہ ان کا کیا حال ہوگا۔ جب تینوں دوستوں نے ریشم، زیبا اور فاطمہ سے وعدہ کیا کہ وہ ان کے والد کرم دین کو ڈھونڈ کر لائیں گے تو وہ اپنے مشن پر روانہ ہو گئے۔ ان تینوں لڑکوں کے دل میں بیٹیوں کے لیے ہمدردی اور محبت تھی اور وہ چاہتے تھے کہ ان کی زندگی میں سکون واپس آ جائے، لیکن یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ گاؤں کے قریب دوسرے شہروں اور قصبوں میں جانا ایک مشکل سفر تھا اور کرم دین کا سراغ لگانا بھی کوئی معمولی کام نہیں تھا۔ ان تینوں دوستوں نے مختلف شہروں میں کرم دین کے بارے میں پوچھا اور اس کی شناخت کی تفصیلات جمع کیں۔ کئی دنوں تک ان کو کرم دین کا کوئی پتہ نہیں ملا، لیکن وہ ہمت نہیں ہارے۔ ان تینوں کی طاقت اس بات میں تھی کہ وہ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہوئے ایک مقصد کے لیے جیتنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان لڑکوں نے گاؤں کے مختلف حصوں اور شہروں کے درمیان سفر کیا اور ہر جگہ کرم دین کا پتہ کیا، مگر اس کا سراغ نہ مل سکا۔ ایک دن جب وہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں پہنچے، ایک بوڑھی عورت نے ان سے کہا کہ وہ کرم دین کو جانتی ہے۔ وہ انہیں ایک درخت کے نیچے بیٹھا کر بتاتی ہے کہ وہ اس علاقے کے قریب کسی درخت کے نیچے بیٹھا کرتا تھا۔ یہ سن کر ان لڑکوں نے اس علاقے کا دوبارہ جائزہ لیا اور آخرکار ایک چھوٹے سے گاؤں میں کرم دین کا پتہ چل گیا۔ وہ اس گاؤں میں پہنچے تو گاؤں کے لوگ انہیں بتانے لگے کہ کرم دین کافی وقت سے یہاں نہیں آیا تھا، لیکن کچھ عرصہ پہلے وہ یہاں آیا تھا اور ایک جگہ کام کر رہا تھا۔ کرم دین کا پتہ چل جانے کے بعد تینوں لڑکوں نے کرم دین کو تلاش کیا۔ وہ اسے گاؤں کے ایک چھوٹے سے کمرے میں کام کرتا ہوا پایا۔ کرم دین نے جب ان لڑکوں کو دیکھا تو اسے فوراً سمجھ میں آ گیا کہ یہ وہی لڑکے ہیں جنہوں نے اس کی بیٹیوں کو اپنے ساتھ لیا تھا۔ تینوں لڑکوں نے فوراً اس سے اپنی بات کی اور کہا، ہم تمہاری بیٹیوں کو لے کر آئے ہیں اور اب ہم نے تمہارے لیے ایک نئی زندگی کی راہ تیار کی ہے۔ کرم دین کی آنکھوں میں اشک آ گئے اور وہ بے حد خوش ہوا۔ اس نے ان لڑکوں کا شکریہ ادا کیا اور کہا، یہ میرے لیے سب سے بڑی خوشی ہے کہ میری بیٹیاں خوش ہوں گی۔ کرم دین اپنے بیٹیوں کے بارے میں ہر پل سوچتا رہا تھا۔ اس کی بیٹیاں کتنی مشکلات سے گزر چکی تھیں اور وہ اب ان کے لیے ایک بہتر زندگی کا خواب دیکھ رہا تھا۔ کرم دین نے ان لڑکوں کا شکریہ ادا کیا اور کہا، میرے لیے یہ ایک معجزہ ہے کہ میں اپنے بچوں سے دوبارہ ملوں گا اور میں ان کے ساتھ اب اپنی باقی زندگی گزاروں گا۔ جب کرم دین نے ان لڑکوں کے ذریعے اپنی بیٹیوں سے ملاقات کی تو وہ سب بہت خوش ہوئے۔ ریشم، زیبا اور فاطمہ نے اپنے والد کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا اور ان کی آنکھوں میں ایک نیا عزم جاگ گیا کہ اب ان کی زندگی بدل چکی ہے۔ اس ملاقات کے دوران کرم دین نے اپنی بیٹیوں کو بتایا کہ ان کی سوتیلی ماں سلم اب اس دنیا میں نہیں رہی اور وہ ایک بیماری کا شکار ہو کر وفات پا چکی تھی۔ سلم کے سارے راز بے نقاب ہو گئے تھے اور اب ان بیٹیوں کے لیے زندگی کا ایک نیا باب شروع ہو چکا تھا۔ کرم دین کے واپس آنے کے بعد اس کی بیٹیوں نے اپنے والد کے ساتھ خوشی سے زندگی گزارنا شروع کر دیا۔ انہوں نے اپنے والد سے وہ ساری باتیں شیئر کیں جو ان کے دل میں چھپے ہوئے تھیں۔ ان کی زندگی میں اب سکون تھا اور وہ جانتی تھیں کہ انہوں نے اپنی سختیوں اور مشکلات کے بعد اپنے والد کے ساتھ ایک نئی اور خوشحال زندگی کا آغاز کیا تھا۔ یہ سب کچھ اس بات کا گواہ تھا کہ جب تک انسان کا دل صاف ہو اور نیت سچی ہو، وہ ہر مشکل کو حل کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ کرم دین اور اس کی بیٹیاں اب خوش تھے اور وہ اپنے والد کی محبت میں خوشی سے زندگی گزار رہے تھے۔ کرم دین نے اپنی بیٹیوں سے وعدہ کیا کہ اب وہ کبھی ان سے دور نہیں جائے گا اور ہمیشہ ان کے ساتھ رہے گا۔
اس نے اپنے دل کی گہرائی سے اپنے بیٹیوں کو یہ یقین دلایا کہ ان کا مستقبل روشن ہے۔